دوستو اس ویڈیو کے اندر کئی اہم رپورٹیں آپ سننے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج 13 جولائی 2026 پیر کا دن ہے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ قطر کے سابق امیر کے انتقال پر بھارت میں قومی سوگ کا اعلان۔ بھارت نے قطر کے سابق امیر شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر گہرے احترام اور مشترکہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آج یک روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ راشٹرپتی بھون کے اوپر نصب قومی پرچم کو نصف جھکا دیا گیا ہے۔ تاریخی پارلیمنٹ ہاؤس اور کانسٹیٹیوشن ہاؤس پرانے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر بھی ترنگا آدھا جھکا ہوا ہے۔ یہی جھلک مشہور ساؤتھ بلاک اور نارتھ بلاک کی عمارتوں میں بھی نظر آئی۔ بھارتی قوم قطر کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں، جنہیں فادر امیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 12 جولائی کو 74 سال کی عمر میں ہوا۔ وزارت خارجہ کا یک روزہ سرکاری سوگ کا اعلان۔ وزارت خارجہ MEE نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ 13 جولائی بروز پیر ملک بھر میں قومی پرچم نصف رنگوں رہے گا۔ نیز جہانی سابق قطری امیر کے اعزاز میں تمام سرکاری تفریحی تقریبات معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل حکومت قطر نے اتوار کو ان کی موت کی تصدیق کی، تاہم موت کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ قومی سوگ کے اس طرح کے مناظر آج دیگر دارالحکومت دہلی کی دیگر اہم انتظامی عمارتوں، کرشی بھون، ریل بھون، ایئر فورس بلڈنگ اور شیو تیرتھ کمپلیکس کے اوپر بھی دیکھے گئے، جہاں غم کی اس گھڑی میں شاہی خاندان اور قطر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے قومی پرچم کو سرنگوں کیا گیا۔ اتوار کو وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق حکومت ہند نے شیخ حماد کی لازوال میراث کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یک روزہ قومی سوگ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرن رجیجو سرکاری تعزیت کے لیے جائیں گے قطر۔ وزارت نے کہا کہ حکومت ہند نے قطر کے سابق امیر شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے اعزاز میں 13 جولائی 2026 کو قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سوگ کے دن پورے ملک میں ان تمام عمارتوں پر قومی پرچم نصف جھکا دیا جائے گا جہاں قومی پرچم باقاعدگی سے لہرایا جاتا ہے۔ وہیں اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو ہندوستانی حکومت کی سرکاری تعزیت کے لیے قطر جائیں گے۔ اس سے قبل گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ حماد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں آگے کی سوچ رکھنے والے سیاستدان کے طور پر یاد کیا، جس نے قطر کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بنایا اور بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار تعزیت۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، ہمیں قطر کے شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک صاحب بصیرت رہنما تھے جنہوں نے قطر کو ترقی اور خوشحالی کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ہم انہیں ایک سچے دوست کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں، جن سے مجھے فروری 2024 میں قطر کے اپنے آخری دورے کے دوران ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور شاہی خاندان اور قطر کے لوگوں سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ان کی روح کو شانتی ملے۔ شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے بارے میں۔ شیخ حماد نے 1955 میں قطر کی قیادت سنبھالی اور اپنے 18 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ تبدیلیوں والے دور میں رہنمائی کی۔ وہ بڑے پیمانے پر اقتصادی اصلاحات کے ذریعے قطر کو مکمل طور پر جدید بنانے، اس کا بین الاقوامی پروفائل بڑھانے اور توانائی کے ایک بڑے برآمد کنندہ اور عالمی ثالث کے طور پر اس کی حیثیت کی بنیاد رکھنے کے لیے جانا جاتے ہیں۔ انہوں نے قطر کے وسیع مائع قدرتی گیس کے شعبے کو وسعت دینے کے لیے اہم سرمایہ کاری کی، جس سے یہ چھوٹے خلیجی ملک ایک معروف عالمی LNG برآمد کنندہ میں تبدیل ہو گیا۔ توانائی کی اس توسیع نے بے پناہ دولت اکٹھی کی، جس سے قطر بین الاقوامی مالیات کا ایک بڑا کھلاڑی بن گیا۔ ان کی حکومت نے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید کاری کی مہموں کے ذریعے دوحہ کے تعمیراتی منظرنامے کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا، جس سے ملک کی بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ ہوا۔ سال 2013 میں شیخ حماد نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا اور رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حماد الثانی کو سونپ دیا، یہ مانتے ہوئے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل ملک کو ایک نئی تناظر کے ساتھ آگے لے جائے۔ بیٹا جب باپ کو کندھا دیتا ہے، ایک عہد، ایک محبت اور ایک تاریخ کا منظر۔ زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک بیٹا اپنے باپ کو آخری بار کندھا دیتا ہے۔ اس وقت نہ منصب باقی رہتا ہے، نہ دولت، نہ طاقت اور نہ ہی دنیا کی چمک دمک، صرف ایک بیٹا ہوتا ہے۔ اس کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں اور باپ کی جدائی کا ناقابل بیان درد ہوتا ہے۔
آج یہی منظر قطر میں دیکھنے کو ملا جب امیر قطر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی نے اپنے والد شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ میں انہیں کندھا دیا۔ یہ صرف ایک جنازہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسے عظیم رہنما کو الوداع کہنے کا لمحہ تھا جس نے جدید قطر کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور اپنے ملک کو دنیا کے باوقار ترین ممالک کی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی نے قطر کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کے دور میں تعلیم، صحت، معیشت، انفراسٹرکچر اور سفارتکاری میں غیر معمولی ترقی ہوئی۔ دنیا کے نقشے پر قطر ایک با اثر، مستحکم اور خوشحال ملک کے طور پر ابھرا۔ قدرتی گیس کی دولت کو قومی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قطر کو معاشی استحکام کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ان کی خدمات صرف دنیاوی ترقی تک محدود نہیں رہی۔ اسلامی تعلیم، مساجد کی تعمیر، قرآن کریم کی خدمت، اسلامی اداروں کی سرپرستی، رفاہی منصوبوں اور دنیا بھر میں مصیبت زدہ انسانوں کی مدد میں بھی قطر نے ان کی قیادت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ غزہ، شام، افغانستان، سوڈان اور دیگر کئی خطوں میں انسانی امداد اور فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے قطر نے امت مسلمہ کے لیے امید کا چراغ روشن رکھا۔ شیخ حماد نے اقتدار کو بھی ایک مثال بنایا۔ انہوں نے زندگی ہی میں اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حماد آل ثانی کے سپرد کر دیا تاکہ ملک کی ترقی کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ آج شیخ تمیم اسی اعتماد اور بصیرت کے ساتھ قطر کو ترقی کی نئی منزلوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مگر آج کا منظر دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر تھا۔ ایک عظیم حکمراں کا بیٹا جو خود ایک ملک کا امیر ہے اپنے والد کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ یہ منظر یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر حکومت اور ہر شہرت آخرکار اسی سفر پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی سمیت تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قطر کے سابق امیر شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر بھارت میں یک روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ قطر کے سابق امیر اور موجودہ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی کے والد شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر حکومت ہند نے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق قومی سوگ کے دوران ملک بھر میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا، جبکہ اس دن کوئی سرکاری تفریحی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ حکومت نے یہ فیصلہ قطر کے سابق امیر کی خدمات اور بھارت و قطر کے قریبی تعلقات کے پیش نظر کیا ہے۔ شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر کی قیادت کی اور اپنے دور حکومت میں ملک کو معاشی، سفارتی اور عالمی سطح پر نمایاں مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔